میں اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے والا دماغ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھانے والی زبان عطا فرمائے۔ بعض بندوں کے پاس سمجھنے والا دماغ نہیں ہوتا اور بعض بندوں کے پاس سمجھانے والی زبان نہیں ہوتی۔ سمجھنے والا دماغ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور سمجھانے والی زبان یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا والی صلاۃ والسلام نے اللہ سے دعائیں مانگی، ان میں ایک دعا یہ بھی تھی اشرح لی صدری، اور ایک دعا یہ بھی تھی احلل عقدۃ من لسانی۔ اشرح لی صدری کا معنی یہ ہے اے اللہ مجھ کو بات سمجھا دے، احلل عقدۃ من لسانی کا معنی یہ ہے اے اللہ مجھے سمجھانے والی زبان عطا فرما دے۔ ہم نے اپنے موقف کو سمجھنا ہے اور دوسروں کو اپنا موقف سمجھانا ہے۔ جب بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے، جب بھی تحریک چلتی ہے، جب بھی کئی ادارے بنتے ہیں، وہاں 100% افراد نہ سمجھنے والے ہوتے ہیں نہ سمجھانے والے ہوتے ہیں۔ اگر کسی اجتماع اور کسی ادارے میں چند افراد کسی شخص کو مل جائیں جو بات سمجھنے والے اور بات سمجھانے والے ہوں، یہ اس ادارے کے اس شخص کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ہمارا اجتماع صبح سے شام تک چلے، گفتگو مسلسل ہوتی رہے، اور جب آپ اٹھ کر جائیں آپ کے پاس کوئی مواد نہ ہو، آپ کے پاس دلائل نہ ہوں، آپ کے پاس گفتگو کے لیے کوئی چیز نہ ملے، اجر اور ثواب تو ملے گا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اجتماع میں آنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ اجر اور ثواب آپ جلسے میں نہ آتے، قرآن کی تلاوت کر لیتے تب بھی ملتا، آپ نفل پڑھ لیتے تب بھی ملتا، اللہ اللہ کر لیتے تب بھی ملتا، جماعت میں گشت کر لیتے تب بھی ملتا، کوئی اور دینی کام کرتے اجر تو تب بھی ملتا۔ اجتماعات کا مقصد صرف اجر اور ثواب نہیں ہوتا بلکہ اپنے موقف کو دلائل سے سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں دعائیں کریں، اللہ ہمیں اجر اور ثواب بھی دے، اللہ ہمیں اپنا موقف سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ کے اس اجتماع کے لیے میں نے کتنا لمبا سفر کیا ہے اللہ گواہ، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے اجتماع طے فرما لیا، مجھ سے مولانا یاسر صاحب نے رابطہ بات میں فرمایا، میں 8 جنوری کو پشاور آیا، ساتھ ہمارا رات اجلاس تھا، صبح 8 کو جلسہ تھا، تو مولانا بھی پشاور پہنچے، انہوں نے فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے اجتماع میں پہلے بھی آتے ہیں، آپ بھی آئیں۔ میں نے کہا مولانا آپ نے اجتماع طے کر دیا ہے، میری مصروفیات اتنی سخت ہیں کہ آنا بہت مشکل ہے، لیکن ختم نبوت کے کاس اور مولانا یاسر اور ان کی جماعت، ان کے افراد سے محبت کی وجہ سے میں نے سفر کیا۔ کل 2 جلسے دن میں نے کراچی کیے ہیں، کل 2 جلسے میں نے رات کو لاہور کیے، ایک دن میں 4 جلسے، 2 کراچی اور 2 لاہور۔ رات 1:30 بجے میں نے بیان ختم کیا، صبح 6 بجے میں پشاور پہنچا، 7 بجے سویا، 10 بجے اٹھا، اور اس جلسے کے بعد پھر میں نے اشارہ بیان کرنا، پھر میں نے پنڈی پہنچنا ہے، صبح پنڈی میرے 3 جلسے ہیں، پھر ناروا ختم کانفرنس میں پہنچنا ہے، پھر میں رات 11 بجے گھر پہنچوں گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں سفر کتنے مشکل ہیں، لیکن میں نے آپ کی محبت میں سفر کیا ہے، اور میری خواہش ہے میں اس سفر کو صرف اجر ثواب نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ رب العزت مجھے اخلاص اور دلائل کے ساتھ اور بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے، سمجھانے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت کے عنوان پہ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں 4 باتیں پیش کروں گا، آپ نے ان چاروں کو سمجھنا ہے، محفوظ کرنا ہے، نہ یاد رہ جائے تو کیمرے کی آنکھ محفوظ کر رہی ہے، بیان ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں اس کو سنیں اور بیان کرنے۔ میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں آپ میری گفتگو سنا کریں، دلائل نوٹ فرمایا کریں،
اور بعد میں اجتماعات میں بیان کیا کرے۔ آپ کو ہزاروں کتابوں سے بے نیاز کر کے یہ بیان کی طاقت ملے گی، آپ کو بولنے کا سلیقہ آئے گا، دلیل کی طاقت کے ساتھ بات کہنے کا آپ کو موقع ملے گا۔